بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صل علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد الآبدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس امت پر بڑے مہربان ہیں اور اس امت کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہیلے بہانے رکھے ہیں، اس قدر ہیلے بہانے رکھے ہیں کہ اور کسی امت کو اللہ نے یہ آسانیاں نہیں عطا فرمائی، اور ایسے ایسے انعامات اللہ نے ہمارے لیے رکھ چھوڑے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی ہر انسان کے ساتھ، مرد ہو یا عورت ہو، دو فرشتے موجود ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف والا فرشتہ جو ہے یہ در حقیقت میں نیکیاں لکھ رہا ہے، اور جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے یہ گناہ لکھ رہا ہے۔ تو اب یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں فرشتے، ہماری ساری حرکتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کل پیش کی جائیں گی۔ سارا ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو رہا ہے۔ دن کا کیا ہوا دن ہی میں جمع ہو جاتا ہے، رات کا کیا ہوا رات ہی میں جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام بڑا مضبوط ہے۔ تو فرمایا کہ اب جب تک ہم زندہ ہیں ہماری نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، ہمارے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ بھئی جب ہم مر گئے تو اب تو یہ دونوں فرشتے فارغ ہو گئے، اب تو ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ کلوز ہو گیا، اب تو نہ اس میں کوئی نیکی داخل ہو سکتی ہے نہ کوئی گناہ، تو پھر ان کا کیا بنتا ہے؟ تو یہ لکھا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں، جو اس کے اعمال لکھنے پہ مامور ہیں، یہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار آپ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں جب تک یہ زندہ ہے، اور آخر دم تک اس کی نیکیاں اور گناہ لکھتے رہیں۔ تو پروردگار اب تو یہ مر گیا، اب تو اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب ہم ہو گئے فارغ، اب بتائیے ہم واپس آسمانوں میں آ جائیں؟ ہم واپس آ کر آسمانوں میں آپ کے عرش کے سائے میں آپ کی عبادت میں لگ جائیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں آسمانوں پہ آ کے کیا کرو گے؟ آسمانوں میں میرے فرشتوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، میرے عرش کے سائے میں بہت فرشتے جو میری عبادت میں لگے ہیں۔ تو پروردگار پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تمہارے لیے اب حکم یہ ہے، زندگی بھر تم جس بندے کے ساتھ جڑے رہے اس کی نیکیاں بھی لکھتے رہے، اس کے گناہ بھی لکھتے رہے۔ اب ایسا ہے کہ دیکھو اب تم قیامت تک جہاں اس کی قبر بنی ہے تم وہاں اپنا بسیرا کر لو، وہاں ڈیرے ڈال لو، اور وہاں پر تم ذکر اذکار میں اور عبادت میں لگ جاؤ۔ دیکھو جب کل قیامت کے دن یہ بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو تمہاری جو بھی عبادت بنے گی، جب تک جتنی بھی ہوگی، ہم تمہارے ذکر اذکار اور ساری عبادتوں کو اجر اس مرنے والے کو عطا کر دیں گے۔ بس میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا تصور تو کیجئے، فرشتے محنت کریں، عبادت کریں قیامت تک، اور اس کا اجر ہم لوگ پائیں، تو یہ اس امت کے لیے میرے رب کی کریمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے رب کی بخشش اور عطا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سب اصل میں برکتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تو ایسے مہربان ہیں
ایک صحابی ہیں معاذ ابن اسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے، یعنی جو سزائیں دے دیں تاکہ دنیا میں میرا گناہ دھل جائے۔ آپ نے توجہ نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر آ گئے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا دے کے پاک کر دیجئے۔ تو 4 دفعہ جب انہوں نے اقرار کیا تو پھر آقا نے پوچھا بھئی کیا گناہ ہوا؟ بتا دیا، یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں، شادی شدہ ہو کر مجھ سے زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی۔ اب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد اور عورت شادی شدہ ہوتے ہوئے یہ گناہ کریں، اب ان کی سزا ہے رجم، یعنی پتھر مار کے ان کو موت دے دو۔ اب یہ سزا اللہ نے لکھی ہے قرآن میں، کوئی میں نے نہیں لکھی کہ کہیں جو ہے صاحب میرے گھر پہ کوئی جلوس لے کے پہنچ جائے کہ صاحب مولوی صاحب نے ایسا فتویٰ دے دیا۔ یہ تو قرآن کھول کے دیکھو لکھا ہے کہ رجم کرنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ حدود ہیں جو اللہ نے قائم کی ہیں گناہگاروں کے لیے۔ تو وہ شادی شدہ تھے، ان سے گناہ ہو گیا، انہوں نے اقرار بھی کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فرمایا بھئی ٹھیک ہے انہیں رجم کر دیا جائے، اور جو ہے وہ ان کو اس طریقے پر۔ اور ان صحابی کا یعنی توبہ کی طلب کتنی سچی تھی کہ اپنے ہاتھوں میں خود پتھر اٹھا کے لائے اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں دیے کہ یا رسول اللہ یہ پتھر ہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں چاہتا ہوں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اللہ سے ملوں تو کم سے کم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل تو ہوں، تو دنیا میں جو سزا ہے دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، اور یہ پتھر میں لایا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے رجم کر دیجئے۔ تو کچھ تو طلب سچی ہوگی توبہ کی، ورنہ تو ادھر ادھر نکل جاتے، کون پوچھنے والا تھا، کون پکڑنے والا تھا، کوئی اور ہیلے بہانے بنا کے بچ جاتے۔ لیکن طلب سچی تھی کہ بھائی آج ہیلے بہانے بنا کے بچ گیا تو دنیا کے قانون سے تو بچ جاؤں گا، لیکن اللہ کی عدالت میں تو مجرم ہوں نا، اللہ سے کیسے بچوں گا؟ چنانچہ قانون کے مطابق ان کو رجم کر دیا گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ اب جو ہے 2 طبقے بن گئے، اور مختلف رائے آپ کو پتہ ہو جاتی ہیں لوگوں میں۔ کوئی کہنے لگا بھئی معاذ ابن اسلم نے گناہ کیا، یہ گناہگار ہیں۔ کسی نے کہا نہیں بھئی دیکھو انہوں نے توبہ کی اور توبہ کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ 3 دن تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتیں سنتے رہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے سب کو جمع کیا، فرمایا بھئی اپنے بھائی معاذ ابن اسلم کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعائیں کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ ارے بھائی وہ تو ایسی سچی توبہ کر کے دنیا سے گئے ہیں کہ اگر ان کی توبہ میری امت کے سارے گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ میری امت کے سارے گناہگاروں کا بیڑا پار کر دیں۔ وہ تو ایسی سچی توبہ کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ نے دیکھا کہ گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کو یہ فکر ہو جائے بھئی دنیا کے قانون سے تو بچ جاؤں گا، لیکن رب کا جو قانون ہے، جو رب کی عدالت ہے، وہ بھی تو آخر ایک دن لگے گی، وہاں پر کیسے بچوں گا؟ نہ وہاں تو نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی پیسہ کھلا کے کیس بدل دیا جائے گا، نہ کوئی صاحب اور وہاں کوئی بچت کے راستے ہوں گے۔ تو انہوں نے دنیا میں ہی سچی توبہ کرنے کے لیے موت کو سینے سے لگا لیا کہ مجھے رجم ہونا قبول ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں مرنے کے بعد جب رب سے ملوں تو گناہ کا نام میرے اعمال میں نہ ہو۔ یوں سچی توبہ کی اور موت کو گلے لگا لیا۔ معاذ ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ اللہ تو ایسے بخشنے والے مہربان ہیں